نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے، اس حوالے سے میں آج ایک ایسے مقام کا ذکر کر رہا ہوں جو اس دنیا میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی میں ہے، مگر وہ کہاں کا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو ریاض الجنہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ قیامت کے دن یہ ٹکڑا اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا، گویا اس کا دیکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جنت دیکھی ہے۔ اور آپ یقین مانیے، آپ خود آزما لیجئے گا، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس ٹکڑے میں جا کر یہ احساس ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب سرور ہوتا ہے جو کسی اور مقام پر اس طرح نہیں ہوتا۔ وفاء الوفا بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ بیان موجود کہ یہ ریاض الجنہ کیسے بن گیا، تو اہل محبت نے لکھا اس لیے کہ اس میں کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف منبر ہے، ایک طرف آپ کا حجرہ شریفہ، اور درمیان میں یہ جنت کی پیاری پیاری کیاری ہے جو عجیب منظر دے رہی ہے۔ مسجد میں سرخ رنگ کے قالین بچھے ہوئے ہیں، لیکن اتنے حصے میں پہلے سبز ہوتے تھے، آج کل سفید رنگ کے قالین بچھائے جاتے ہیں، اور اس کے ستونوں کا رنگ بھی باقی مسجد کے ستونوں سے مختلف ہے۔ باقی مسجد کے ستونوں کا رنگ اور ہے، اس کے ستون بالکل مختلف ہیں، جو خود بتاتے ہیں کہ یہ اتنے حصے کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے حوالے سے اس ٹکڑے میں کچھ ستونوں پر عبارتیں بھی ہیں۔ ایک اسطوانۃ الحرس، اسطوانۃ السریر، اسطوانۃ الوفود، اسطوانۃ التوبہ، اسطوانۃ المخلقہ، اور ایک ستون ہے جو اسطوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے بائیں جانب دوسرا، اور اگر دیکھا جائے تو منبر کی سیدھ میں ایک محراب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اس کا نام حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے کیوں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ریاض الجنہ میں ایک مقام ایسا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس کی شان کیا ہے تو لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہ پائیں، ان کو قرعہ ڈالنا پڑے کہ کس کی باری کب آئے گی، یعنی اتنا ہجوم ہو جائے تو سنبھالا نہ جائے، تو قرعہ ڈالنا پڑے، باری کا انتظار کر کے لوگ وہاں نماز پڑھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے وہ بات نہیں بتائی کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مہربانی کرتے ہوئے بعد میں وہ جگہ بتا دی، اس وجہ سے یہ ستون ان کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے اطراف کی جگہ وہ ہے جہاں نماز پڑھنا کتنا درجہ رکھتا ہے، کتنا ثواب رکھتا ہے، یہ ہم ہرگز بیان کر سکتے نہیں، یعنی ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل، فہم، سمجھ، شعور ان نعمتوں سے نوازا ہے، بظاہر آپ کہیں گے وہی قالین
بچھا ہوا ہے، مٹی کا رنگ کوئی جدا نہیں ہے، وہاں جو پتھر لگا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تو آخر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو بات وہی کہ کہیں کسی پیارے کے قدم آ جاتے ہیں، کوئی جگہ کسی وجہ سے پیاری۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک نے کچھ دن امامت فرمائی تھی، اور یہ وہ مقام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس کی فضیلت اتنی، تو یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے کہ آج بھی مسجد نبوی رات کے وقت بند ہو جاتی ہے، عشاء کے کچھ دیر بعد بند کر دیتے ہیں، صفائی وغیرہ کرنی ہے تاکہ صبح دوبارہ زائرین آئیں تو جو مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے صفائی نہیں ہو رہ سکی وہ ہو جائے، تو تہجد کے وقت دوبارہ دروازہ کھلتا ہے، آپ ہر دروازے پر ایک قطار دیکھیں گے، لوگ پہلے سے منتظر، کیوں کہ دروازہ کھلے تو ہمیں ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے، ان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس ٹکڑے میں جا کر نماز پڑھیں، چنانچہ اس کے لیے نیند قربان کر کے پہلے سے آتے ہیں۔ یہ وہ مقام جو نبی پاک کے ایک طرف نبی پاک کا مکان شریف، ایک طرف حضور کا ممبر شریف، محراب شریف، اندازہ کیجئے آج بھی ایک نمازی وہاں بیٹھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، وہی منظر کے یہاں نبی پاک اس ستون کے ساتھ آنے والے وفود سے ملتے تھے، یہاں نبی پاک کبھی کبھی آرام فرماتے تھے، اور ابی لبابہ جو جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، جنہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا تھا، وہ ستون توبہ کہلاتا ہے۔ وہ مقام ایک ایک یاد ایک ایمان والے کو جب اس طرف بلاتی ہے تو وہ سوچتا ہے یہ واقعی جنت ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام بھی ملا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں آ جائیں وہ جگہ جنت ہے، تو خود نبی پاک جہاں ہیں وہ جگہ کیا ہوگی، اور نبی پاک کی شان کتنی ہوگی۔ اسی لیے سچ کہوں، مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، ریاض الجنہ کی زیارت نصیب کرے، اور اس کی برکت سے ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک کے قدم آئے اور یہ جگہ جنت ہو گئی، اور اس کی اتنی شان ہو گئی، ایک محبت والا یقیناً قربان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی سچی تعظیم اور محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔